آگے فرمایا اے نبی ان کے سامنے ایک مثال پیش کرو۔ دو شخص تھے۔ اب دیکھیں یہاں پر ایک قصہ جو ہے بیان کیا جا رہا ہے، باغ والا قصہ ہے یہ، اور اس قصے میں اتنے سارے راز چھپے ہوئے ہیں نا کہ اگر ہم ان رازوں کو سمجھ لینا تو ہم انشاءاللہ تعالی کافی حد تک اس فتنے کو بھی سمجھ جائیں گے اور اس فتنے کا مقابلہ بھی کر سکیں گے جو ہمیں درپیش آج بھی آ رہا ہے اور دجال کے وقت میں بھی آئے گا۔ ہر مومن ان آزمائشوں سے گزرتا ہے، چاہے وہ زندگی میں دجال کا سامنا کرے یا نہ کرے، ان آزمائشوں سے ہر ایمان والے کو گزارا جاتا ہے اور یہی ایمان کا ٹیسٹ ہوتا ہے۔ اس کہانی میں ہم سمجھیں گے کہ ایک مومن ایمان کے اوپر کیسے اتر سکتا ہے پورا، اور اس کا ایمان کامل کیسے ہوتا ہے، اور اس کے ایمان کو کیسے جج کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اور کیسے ٹیسٹ کرتے ہیں۔ توحید اور شرک میں فرق کیا ہے یہ بھی ہم سمجھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور لا حول ولا قوة الا باللہ کی اہمیت بھی اسی آیت سے واضح ہوتی ہے، اسی قصے سے واضح ہوتی ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ دو شخص تھے، ان میں سے ایک کو ہم نے انگور کے 2 باغ دیے اور ان کے گرد کھجور کے درختوں کی باڑ لگائی اور ان کے درمیان کاشت کی زمین رکھی۔ دونوں باغ خوب پھلے پھولے اور بارآور ہونے میں انہوں نے ذرا سی کسر نہ چھوڑی۔ ان باغوں کے اندر ہم نے ایک نہر جاری کر دی اور اس سے خوب نفع حاصل ہوا۔ یعنی اتنا سب کچھ اللہ تعالیٰ نے دے دیا۔ اس زمانے میں امیر ہونے کا سمبل کیا ہوتا تھا؟ جس کے پاس بہت زیادہ جانور ہوں، جس کے پاس بہت زیادہ باغ ہوں، اور تو اتنے ہی زیادہ وہ امیر سمجھا جاتا تھا۔ اور انگور کے باغ ہونا بہت ہائی سٹیٹس ہونے کی نشانی تھی، بہت امیر ہونے کی نشانی تھی۔ تو اس شخص کے پاس 2 باغ تھے انگور کے، اور وہ اتنا زیادہ اللہ نے ان باغوں کو پھلا پھلا دیا تھا کہ مطلب اس میں نہر بھی ایسی جاری کر دی تھی کہ اس کو پانی کی بھی کوئی ٹینشن نہ ہو۔ یہ کچھ پا کر اب جب اتنی نعمتیں مل گئیں تو اس شخص کا رویہ کیا تھا پھر؟ یہ کچھ پا کر ایک دن وہ اپنے ہمسائے سے بات کرتے ہوئے بولا۔ وہ ہمسایہ جو اللہ والا تھا، مطلب نیک انسان تھا، اس کے دل میں ایمان تھا اور وہ اس سے مال میں کمتر بھی تھا۔ اب اس نے کیا کہا کہ میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں اور تجھ سے زیادہ طاقتور نفری رکھتا ہوں، یعنی اپنے دولت کا جو ہے نا دھونس جتانے لگ گیا۔ پھر وہ اپنی جنت میں یعنی اپنے باغ میں داخل ہوا اور اپنے نفس کے حق میں ظالم بن کر کہنے لگا، نفس کے اوپر ظلم کیا اس نے۔ کیا کہا اس نے؟ میں نہیں سمجھتا کہ یہ دولت کبھی فنا ہو جائے گی اور مجھے توقع نہیں کہ قیامت کی گھڑی کبھی آئے گی، تاہم اگر کبھی مجھے اپنے رب کے حضور پلٹایا بھی گیا، یہاں پہ لفظ نوٹ کیجئے گا، اگر کبھی مجھے اپنے رب کے حضور، وہ اللہ کو اپنا رب مان رہا ہے، لوٹایا بھی گیا تو ضرور اس سے بھی زیادہ شاندار جگہ پاؤں گا۔ اس کے ہمسائے نے گفتگو کرتے ہوئے اس سے کہا، کیا تو کفر کرتا ہے اس ذات سے جس نے تجھے مٹی سے اور پھر نطفے سے پیدا کیا اور تجھے ایک پورا آدمی نہ بنا کر کھڑا کیا؟ رہا میں، یعنی دیکھیں کہہ رہا ہے کہ تم نے کفر کیا ہے اللہ کے ساتھ، حالانکہ وہ اللہ کو اپنا رب مان رہا ہے، پھر بھی وہ کہہ رہا ہے کہ تم کفر کر رہے ہو۔ رہا میں تو میرا رب تو وہی اللہ ہے اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، یعنی تم تو شرک کر رہے ہو، میں شرک نہیں کر رہا۔ اب وہ بتائے گا کہ کس طرح اس نے کفر اور شرک کیا اللہ سے، اس کو اپنا رب مانتے ہوئے بھی۔ اور جب تو اپنی جنت میں داخل ہو رہا تھا، اور ایک چیز اور بھی یہاں نوٹ کیجئے گا کہ وہ آخرت کا کھلا انکار نہیں کر رہا، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مطلب وہ غیر یقینی کا شکار تھا کہ دیکھا جائے گا، مطلب قیامت آئے گی تو دیکھیں گے پتہ نہیں کب آئے گی، اور اگر ہوا بھی ایسا تو میرا رب مجھے اس سے بہتر جگہ دے دے گا۔ تو توقع تھی قیامت کی، تبھی تو اس نے کہا نا کہ میرا رب مجھے اس سے بہتر دے گا وہاں پر، لیکن ڈاؤٹ میں تھا، یعنی کیا تھا؟ کنفیوز تھا۔
تو اور جب تو اپنی جنت میں داخل ہو رہا تھا تو اس وقت تیری زبان سے یہ کیوں نہ نکلا کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، اللہ جو چاہے کرتا ہے اور تمام قوتیں اللہ کے لیے ہیں۔ کیا کہا اس نے کہ تم نے جب تم اپنے مال و دولت کو دیکھ رہے تھے، جب تم اپنی باغ میں داخل ہو رہے تھے، تو یہ کہنے کے بجائے جو تم نے مجھ سے کہا کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی اس سے بھی بہتر دے دے گا اور میں تو بہت مالدار ہوں، تم سے زیادہ مالدار ہوں، یہ جو تم نے بڑے بول بولے ہیں اور اپنے آپ کو کچھ سمجھ لیا ہے کہ مجھے تو ملے گا ہی ملے گا، یہاں بھی ملا ہے وہاں بھی ملے گا، یعنی میں تو حق رکھتا ہوں ان سب چیزوں کا، یہ کہنے کے بجائے، اپنے آپ کو کچھ سمجھنے کے بجائے تم یہ کہہ دیتے کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، مطلب یہ کہ اگر تمہارا رویہ یہ نہیں ہے تو گویا کہ تم شرک کر رہے ہو، اور اس وقت معبود کون ہے اس کا اپنا نفس۔ یہ آیت میں پہلے بھی سنا چکی ہوں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اے نبی، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنے نفس ہی کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیا تم نے عبد الدینار اور عبد الدینار کا بندہ دیکھا؟ یعنی کہ جو دینار کا بندہ ہے، اور عبد الدرہم، دینار کا بندہ اور درہم کا بندہ، یعنی وہ اسی کی عبادت کرتا ہے، درہم کی عبادت کرتا ہے، یعنی مال کی عبادت کرتا ہے، پیسے کی عبادت کرتا ہے، تو کوئی پیسے کو پوچھتا تو نہیں ہے نا، لیکن وہ چیز جو انسان کے لیے اللہ سے زیادہ اہم ہو جائے اور اللہ سے زیادہ ویلیویبل ہو جائے، وہ گویا ایسے ہے جیسے وہ اس چیز کی عبادت کر رہا ہو۔ تو آگے کیا کہا اس شخص نے کہ اگر تو مجھے مال اور اولاد میں اپنے سے کمتر پا رہا ہے تو بعید نہیں کہ میرا رب مجھے تیری جنت سے بہتر عطا فرما دے اور تیری جنت پہ آسمان سے کوئی آفت بھیج دے جس سے وہ صاف میدان بن کر رہ جائے، یعنی ایک بد دعا سی اس کے دل سے نکلی کہ تم مجھے اتنا کمتر کر رہے ہو اور اپنے آپ کو اتنی کوئی بڑی چیز سمجھ رہے ہو، اور اللہ کا بھی مطلب ایک طرح سے اپنے آپ کو تم اتنی بڑی چیز سمجھ رہے ہو، اللہ کی تعریف نہیں بیان کر رہے، تم گویا کہ شرک کر رہے ہو اللہ کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ کو تو اختیار حاصل ہے کہ وہ کسی کو بھی دے سکتے ہیں اور کسی سے بھی لے سکتا ہے، یعنی تم نے یہ کیسے یقین کر لیا کہ اللہ نے دنیا میں تمہیں دیا ہے تو وہ لے گا نہیں کبھی، اور آخرت میں بھی تمہارا یہی معاملہ رہے گا، یعنی کہ تم اپنا اتنا حق سمجھ رہے ہو ان چیزوں پر کہ اللہ لے گا ہی نہیں کبھی تم سے، وہ کیا بات دوبارہ واپس چھیننے پہ قادر نہیں ہے تم سے، اور تمہیں یقین ہے اس بات پر کہ اتنا گھمنڈ ہے تمہیں کہ وہ آخرت میں بھی مجھے دے گا ہی دے گا لازمی، تو اس کو ڈرایا کہ کہ تیری جنت پر آسمان سے کوئی آفت بھیج دے جس سے وہ صاف میدان بن کر رہ جائے یا اس کا پانی زمین میں اتر جائے اور پھر تو اسے کسی طرح نہ نکال سکے۔ دیکھیں اس شخص کی بات اللہ تعالیٰ نے سچ کر دی، اور یہی ہوا اس کے ساتھ کہ آخر کار ہوا یہ کہ اس کا سارا ثمرہ مارا گیا اور وہ اپنے انگوروں کے باغ کو چھتریوں پر الٹا پڑا دیکھ کر اپنی لگائی ہوئی لاگت پر ہاتھ ملتا رہ گیا اور کہنے لگا کہ اے کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا۔ اب دیکھیں کہاں پر شرک کیا تھا اس نے، کوئی معبود بنایا تھا، کسی بت کی بات کی تھی، کس کی بات کی تھی اس نے؟ یہاں پر جو اس نے شرک کیا، جو اس کا معبود تھا، وہ اس کا اپنا نفس ہی تھا۔ تو نہ ہوا اللہ کو چھوڑ کر اس کے پاس کوئی جتھا کہ اس کی مدد کرتا، اور نہ کر سکا وہ آپ ہی اس آفت کا مقابلہ۔ معلوم ہوا اس وقت کہ کارسازی کا اختیار خدائے برحق ہی کے لیے ہے، یعنی کارسازی سب کچھ کرتا دھرتا بس اللہ ہی ہے، کسی انسان کی کوئی اوقات نہیں ہے، انعام وہی بہتر ہے جو وہ بخشے اور انجام وہی بخیر ہے جو وہ دکھائے۔ دیکھیے کتنا بڑا میسج اس کے اندر چھپا ہوا ہے ہمارے لیے۔ آپ کو ان آیتوں سے کیا سمجھ آیا؟ آپ بھی اپنا اوپینین ضرور شیئر کیجیے گا کہ آپ نے کیا سمجھا ان سے۔
ایک بہت ایسا ایک رویہ ایک انسان کا کہ جب، اور جو عام طور سے ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے یہ رویہ انفارچونیٹلی، کون سا رویہ؟ کہ جب ہمیں کوئی نعمت مل جاتی ہے تو ہم اس کے حاصل کرنے میں اپنا کمال سمجھنے لگتے ہیں۔ یہ ٹاپک ہمارا جو ہم نے ایک سیریز کی تھی پہلے کہ ہمارے پر مصائب کیوں آتے ہیں، اس میں بھی یہ ٹاپک آیا تھا، لیکن آج میں کسی اور کانٹیکسٹ میں بات کر رہی ہوں کہ جب ہمیں کوئی نعمت ملتی ہے تو ہم اپنے آپ کو ہی کرتا دھرتا سمجھنے لگتے ہیں، یعنی ہم یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ یہ ہمارا ہی کوئی ٹیلنٹ ہے، ہماری کوئی محنت ہے، ہماری کوئی ذہانت ہے جس کی وجہ سے ہمیں یہ نعمت ملی ہے۔ یہ جو مال و دولت میں نے کمایا ہے یہ تو میری محنت کا نتیجہ ہے، یہ تو میری ڈگری تھی، میں نے رات دن محنت کر کے پڑھ کے یہ ڈگری حاصل کی تو آج میں اس مقام پر ہوں۔ اسی لیے تو ایسے لوگوں کو سیلف میڈ کہا جاتا ہے۔ کتنا کامن ہے نا ہمارے یہاں یہ لفظ، یہ بندہ تو سیلف میڈ ہے، اس نے خود اپنے آپ کو بنایا ہے۔ تو اتنی آسانی سے یہ چھوٹے چھوٹے جملے جو ہم بولتے ہیں، تو جب ہم یہ بول رہے ہوتے ہیں تو اصل میں ہمارے لاشعور میں یہی بات ہوتی ہے کہ میں خود ہوں، میں نے اپنے آپ کو بنایا ہے، میری ایفرٹس ہیں، میری محنت ہے، میرا ٹیلنٹ ہے، میری ڈگری ہے، مجھے وراثت سے مال ملا تھا، میں نے وہ لگایا ہے، انویسٹ کیا ہے اور رات دن محنت کی ہے تو یہ میں نے کمایا ہے۔ کسی کے ساتھ کچھ مدد کر دیں تو کیا جملے بولے جاتے ہیں؟ یہ آج ہمارے سامنے بولے گا، ہمارے ٹکڑوں پہ پلا ہوا، ہمارے ٹکڑوں پہ پلا ہوا، میں نے پالا ہے اس کو، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا۔ تو یہ سب باتیں جو ہیں نا، اس رویے کو اللہ تعالیٰ یہاں پر رد کر رہے ہیں۔ تو اس کو ختم کیسے کرنا ہے؟ اس رویے کو کیسے ختم ہوگا؟ جب ہم ہر بات میں یہ کلمات کہیں گے، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، میں کچھ بھی نہیں ہوں، میری کوئی اوقات نہیں ہے، میری کوئی چاہت، کوئی سینگ، کوئی کچھ بھی نہیں ہے، صرف اللہ سب کچھ ہے۔ جب اللہ چاہتا ہے تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ اللہ نے چاہا کہ مجھے مال و دولت ملے تو مجھے مل گئی، میری محنت، میری ایفرٹس کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ تو تمام قوتیں صرف اللہ ہی کے لیے ہیں، طاقت صرف اللہ کے لیے، قوت صرف اللہ کے لیے، اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ تو یہ جو رویہ ہے نا، یہ ہمارے توحید کو سٹرونگ کرتا ہے، اور ہم یہ بات کر چکے ہیں کہ اصل چیز جو ہے وہ اپنے عقائد کو سٹرونگ کرنا ہے۔ اگر ہمیں دجال کے فتنے کے خلاف لڑنا ہے، اپنے آپ کو سٹرونگ کرنا ہے، تو اپنے توحید کو، اپنے عقائد کو سٹرونگ کرنا ہوگا۔ تو یہاں پر ہمارا ایک جو عقیدہ ہے وہ سٹرونگ کیا جا رہا ہے، اللہ کے اوپر ہمارا یقین، تقدیر پر ایمان، یہ یہاں پر اس کا ایک حصہ جو ہے یہاں پر سٹرونگ کیا جا رہا ہے۔ اب آگے کچھ اور نصیحتیں کی جا رہی ہیں۔ اور اے نبی، انہیں حیات دنیا کی حقیقت اس مثال سے سمجھاؤ۔ دیکھیں کیسے اللہ تعالیٰ مثالیں دے دے کر ہمیں سمجھاتے ہیں نا۔ آج ہم نے آسمان سے پانی برسا دیا تو زمین کی جو پود ہے خوب گھنی ہو گئی، یعنی آج ہم نے پانی برسایا تو زمین میں سبزہ اگایا، کھیتی اگائی، یہ سب کچھ ہو گیا۔ کل وہی نباتات بھس بن کر رہ گئی جسے ہوائیں اڑائے لیے پھرتی ہیں، یعنی کہ وہی زمین ہے، اس کو اگر اللہ چاہے تو بنجر رہنے دے، بنجر بنا دے اور سب کچھ ختم کر دے، برباد کر دے، اور اگر اللہ چاہے تو اس کے اوپر پانی برسا کر اس کو کھلا دے۔ تو یہ تو اللہ کے اوپر ہے نا، سب کچھ تو اللہ کے اختیار میں ہے۔ یہ سائنس اور یہ سب کچھ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، کوئی اوقات نہیں کسی چیز کی۔ میں کتنی بھی ایفرٹس کر لوں، بیج لگاؤں، محنت کروں، کسان کتنی بھی محنت کرے، اگر اللہ نہ چاہے تو سبزیاں نہیں اگ سکتی، اللہ نہ چاہے تو درخت پہ پھل نہیں آ سکتا۔ تو یہ تو سب اللہ کر رہا ہے۔
اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ مال اور یہ اولاد محض دنیاوی زندگی کے ایک ہنگامی آرائش ہے۔ یہ مال، یہ دولت، اولاد، یہ ان چیزوں کے لیے اللہ کو چھوڑتے ہو تم؟ یہ تو بس جب تک دنیا ہے تب تک یہ سب ہے، جب تک تم زندہ ہو یہ سب ہے، یہ اللہ نے تمہاری آزمائش کے لیے رکھا ہوا ہے۔ تم چلے جاؤ گی دنیا سے، سب کچھ چلا جائے گا۔ اصل میں تو باقی رہ جانے والی نیکیاں ہیں، یہ نیکیاں تمہارے کام آئیں گی۔ کل کو یہی اولاد قیامت والے دن کھڑے ہو کے تمہارے خلاف بول رہی ہوگی کہ اس نے مجھے برباد کر دیا، میری ماں نے، میرے باپ نے مجھے برباد کر دیا، انہوں نے مجھے نصیحت ہی نہیں کی، انہوں نے مجھے میری تربیت ہی نہیں کی اس طرح سے کہ میں کوئی اچھے کام کرتا۔ تو ان کو پکڑیں آپ، یہی اولاد ہمارے خلاف ہو جائے گی، اور یہ مال ہمارے پاس کہاں رہے گا؟ اس دن تو ہم پوری دنیا کے بدلے بھی، اگر ہمیں وہ عذاب سے کوئی چھڑا سکے تو ہم پوری دنیا کی مال و دولت اگر ہمارے پاس ہوتی دنیا میں، ہم کہتے ہیں وہ بھی لے لو ہم سے۔ اتنی ڈی ویلیو ہو جائے گی دولت ہمارے لیے۔ تو اس دولت کی، یہ مال اور یہ اولاد محض دنیاوی زندگی کی ایک ہنگامی آرائش ہے۔ اصل میں تو باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی تیرے رب کے نزدیک نتیجے کے لحاظ سے بہتر ہیں، اور انہی سے اچھی امیدیں وابستہ کرنی چاہیے۔ اچھی امید بس اپنی نیکیوں سے ہی کرو، اور کسی چیز سے امیدیں مت لگاؤ۔ یہ دولت تمہیں بچا لے گی، یہ اولاد تمہیں بچا لے گی، کوئی بھی نہیں بچائے گا اللہ کے عذاب سے، صرف تمہاری نیکیاں بچا سکتی ہیں، اور کوئی نہیں بچائے گا۔ کوئی پیر فقیر، کوئی بزرگ، کوئی نیک انسان، کوئی تمہاری مدد اس دن نہیں کر سکے گا، صرف تمہارے نیک اعمال تمہیں بچائیں گے۔ یہ کانسیپٹ بالکل کلیئر ہونا چاہیے۔ پھر آگے دوبارہ تنبیہ کی جا رہی ہے، فکر اس دن کی ہونی چاہیے، یعنی قیامت کے دن کی فکر کرو، اس دن کی فکر کرو، دنیا کی فکریں چھوڑ دو۔ فکر اس دن کی ہونی چاہیے کہ جب ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو بالکل برہنہ پاؤ گے، اور ہم تمام انسانوں کو اس طرح گھیر کر جمع کریں گے کہ اگلوں پچھلوں میں سے ایک بھی نہ چھوٹے گا، اور سب کے سب تمہارے رب کے حضور صف کے صف پیش کیے جائیں گے، صف در صف پیش کیے جائیں گے۔ نہیں، کوئی بھی اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ بھولتے تھوڑی ہیں، کوئی انسان مس نہیں ہوگا۔ سب جتنے اگلے پچھلے سب اللہ تعالیٰ سب کو جمع کر دے گا، اس زمین کو بالکل سٹریٹ کر دے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا اس پہ، اور سب اللہ کے حضور، اپنے رب کے حضور صف در صف پیش کیے جائیں گے۔ اور دیکھ لو، آ گئے نا تم ہمارے پاس اسی طرح جیسا ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا۔ جس نے پہلی بار پیدا کیا تھا، جیسا پہلی بار پیدا کیا تھا، کب پیدا کیا تھا پہلی بار؟ ہم بات کر چکے ہیں نا اس بارے میں، جب روحوں کو پیدا کیا تھا جس دن اللہ تعالیٰ نے، اسی طرح صف در صف سب کھڑے ہوئی تھی سارے انسان، اسی طرح اللہ نے پھر سے دوبارہ کھڑا کر دیا اپنے سامنے تمہیں۔ وہی جو وعدہ الست لیا تھا نا، اب اس کے جواب دینے کا دن آ گیا ہے۔ تم نے تو یہ سمجھا تھا کہ ہم نے تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت مقرر ہی نہیں کیا، تم تو دنیا میں جا کے بھول گئے تھے نا، تمہیں تو لگ رہا تھا کہ اب کوئی وعدے کا دن تھا ہی نہیں تمہارے لیے، اب پوچھا تو جائے گا ہی نہیں تم سے اس وعدے کے بارے میں۔ تو اب دیکھو کیا ہو رہا ہے تمہارے ساتھ، اور نامہ اعمال سامنے رکھ دیے جائیں گے، جو کچھ تم نے کمایا دنیا میں سب سامنے رکھ دیا جائے گا، ایک فلم کی طرح سب کچھ چل جائے گا اسکرینوں پہ۔ اس وقت تم دیکھو گے کہ مجرم لوگ اپنے کتابی زندگی کے اندراجات سے ڈر رہے ہوں گے، اور کہہ رہے ہوں گے کہ ہائے ہماری کمبختی، یہ کیسی کتاب ہے کہ ہماری کوئی چھوٹی بڑی حرکت ایسی نہیں رہی جو اس میں درج نہ کی گئی ہو۔ کچھ تو چھوڑ دیتے اللہ تعالیٰ، کچھ تو بچ جاتا، ایسی ویسی ریکارڈنگ تھوڑی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ آپ سوچیں کہ ہم انسانوں نے، جس کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے اللہ کے علم کے آگے اور اللہ کے اختیارات اور وسعت کے آگے، ہم نے کیسے کیسے کیمرے ایجاد کر لیے۔ چھوٹی چھوٹی پنز ہوتی ہیں سوئیوں کے برابر، اس میں پورے پورے کیمرے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے جو فرشتے کرامن کاتبین یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے وہ کتابوں میں رائٹنگ کر رہے ہوں گے؟
وہ پوری پوری ریکارڈنگز کر رہے ہوں گے ہماری، جن کو دکھا دیا جائے گا اس دن۔ نئی ٹیکنالوجی، پتہ نہیں کون سی ٹیکنالوجی ہوگی وہاں کی۔ ہم تو یہی سمجھتے ہیں نا کہ بس وہ جیسے ظاہر ہے کہ قرآن جس وقت نازل ہوا تھا تو اس وقت تو یہ چیزیں تھیں نہیں، تو وہی اصطلاحات استعمال کی گئیں، لیکن جب آج اس پہ ریسرچز ہوئی ہیں ان چیزوں پہ تو سمجھ میں آتی ہیں کہ یہ اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں جو ہم سمجھ رہے تھے اب تک۔ بہت کچھ اس سے زیادہ ہے، اس سے آگے ہے بہت زیادہ۔ تو یہ تو کامن سینس کی بات ہے نا کہ ہم اتنا آگے ترقی کر گئے انسان، اور ہم اس ترقی کو پتہ نہیں کیا سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے بہت ترقی کر لی ہے۔ تو رب کائنات جس نے خود اس دنیا کو، کائنات کو بنایا ہے، وہ چلا رہا ہے، تو اس کی ٹیکنالوجیز کیا ہوں گی، اور اس کی جو پتہ نہیں کیا کیا آلات ہوں گے اس کے پاس اور اس کے فرشتوں کے پاس۔ تو سب ریکارڈ ہو رہا ہے، ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف، ایک ایک عمل ریکارڈ ہو چکا ہے۔ تو کیا کہیں گے مجرم کہ اپنی کتاب زندگی کے اندراجات سے ڈر رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے ہائے ہماری کم بختی، یہ کیسی کتاب ہے کہ ہماری کوئی چھوٹی بڑی حرکت ایسی نہیں رہی جو اس میں درج نہ کی گئی ہو۔ جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ سب اپنے سامنے ضرور پائیں گے۔ اللہ کچھ نہیں بھولتا، اللہ نے سب کچھ سنبھال کے رکھا ہوا ہے، اور تیرا رب کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرے گا۔ ظلم تھوڑی ہوگا اس دن، جو تم نے کیا تھا وہی تمہارے سامنے آ رہا ہے۔ اللہ تو کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا اس دن۔ تم نے جو گناہ کیے تھے اور تمہارے گناہوں کو دیکھ کر، تمہارے گناہوں کو پروموٹ کرنے سے جو دوسرے لوگ گناہوں میں پڑے تھے اور انہوں نے وہ گناہ کیے تھے، تم نے پتہ نہیں کیا کچھ خود دیکھا اور دوسروں کو بھی فارورڈ کیا۔ جب تم خود کوئی غلط کام کرتے تھے تو اس کو ہائی لائٹ بھی تو کرتے تھے، تم سوشل میڈیا پہ اس کو شیئر بھی تو کرتے تھے، تو اس کو دیکھ کر کتنے لوگ اس چیز کو فالو کرتے تھے۔ تم نے ایک مووی دیکھی اور اس کا لنک شیئر کر دیا، اب کتنے لوگوں نے اس مووی کو دیکھا، اس سب کا وبال تمہارے اوپر۔ تم نے ایک غلط تصویر دیکھی، اپنے دوستوں کے